اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام پر مشتمل ہے، الغفور۔ الغفور یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان میں سے الغفور جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یعنی بخشنا۔ ظاہر ہے جو بخشنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات، کیونکہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس پر احکامات نازل کیے، نبی پیغمبر بھیجے، ان پر احکامات نازل کیے، کتابیں دے کر ان کو دنیا میں بھیجا کہ میرے بندے کو یہ بتلائیں کہ یہ نیکی کا رستہ ہے اور یہ بدی کا رستہ ہے۔ جو نیکی کے رستے پر چلے گا وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، اور جو بدی کے رستے پر چلے گا وہ اس کا شمار گناہگاروں میں ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی یہ میری ایک صفت ہے، الغفور الرحیم، یعنی وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے اسی کو ہی صفات، اسی کی ہی صفت ہوتی ہے، یعنی ہمارا کل کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ظاہر ہے بخشنے کی صفات بھی صرف اور صرف اسی کو ہی ہونی چاہیے کہ وہ چاہے تو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اس کی غلطی پہ اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جیسے ایک مالک ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا کوئی بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، یا فیکٹری ہوتی ہے کسی کی، تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو کام کو بند کروا دے، چاہے تو کام چلتا رہے، چاہے تو کسی ورکر کو بیچ میں سے نکال دے اور چاہے تو اس کی جگہ 2 ورکر رکھ لے۔ مثال کے طور پہ جب مالک فیکٹری کا وہ ہے جس نے فیکٹری بنائی ہے، جس نے پیسہ لگایا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، حق بھی اور ملکیت بھی اسی کے پاس ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا، انسان کو پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو ایک خوبصورت شکل دی، اس کو میانے انداز میں بنایا، ٹھیک طریقے سے اس کو برابر کیا، اس کے اعضاء کو کتنے خوبصورت انداز میں بنایا کہ آپ کسی انسان کو دیکھیں تو آپ کو خوف زدہ آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، لیکن قرآن مجید میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ کان لگا دیتے، یا ہونٹوں کی جگہ دانت اور دانتوں کی جگہ ہونٹ لگا دیتے تو دیکھتے ہم کیسے لگتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کے بعد ایک خوبصورت انداز میں اس کو بنایا۔ تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں مکمل اعضاء دیے اور ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پھر ان آنکھوں کے بارے میں بھی حکم نازل کیا کہ فلاں چیز دیکھو گے تو گناہ ہوگا، فلاں چیز نہیں دیکھو گے، فلاں چیز کو دیکھنا ہے اور فلاں چیز کو نہیں دیکھنا۔ اس کے بارے میں بھی روز محشر کے دن سوال و جواب ہوں گے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوقات بنانے کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہمیں اس نے بنایا ہے، تو اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیں پکڑنے پہ آئے تو پکڑ سکتا ہے، بخشنے پہ آئے تو وہ بخش سکتا ہے۔ تو یہ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، الغفور۔ جو شخص آپ کے گھر میں کوئی برے اخلاق کا مالک ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بات بات پر آپ سے برا رویہ رکھتا ہے اور آپ اس سے بہت تنگ ہیں، دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، یعنی حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو بدترین کہا گیا ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔
جو شخص کسی سے بدتمیزی کرے تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ بدترین ہے وہ شخص، کیونکہ وہ اتنا شریر ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے، یعنی اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو برے اخلاق کا مالک ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے روحانی امراض ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم روحانی اپنے دل کو سکون بخشنے کے لیے یا جادو اور جنات کی بعض اوقات ہمارے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، یا ہم کسی ظاہری بیماریوں میں گرفتار ہیں، مثال کے طور پر ہمیں اچانک کینسر ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں نمونیا ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی ہم بے ظاہری بیماری آ جاتی ہے، بلڈ کینسر ہو جا سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی بڑی بیماری جس سے انسان کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے جس کو سہنے کی وہ استطاعت نہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اپنے بندے پر اس کی ذات سے بڑھ کر جتنی وہ مشقت برداشت کر سکتا ہے میں اس پر اتنا ہی ڈالتا ہوں بوجھ، اس سے زیادہ اس کی ذات پر میں بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس نے یہاں بھی اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی کہ میں اپنے بندے پر اس کی ذات سے یعنی جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی میں نے اس پر مشقت ڈالی۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں، کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھیں، تو فوراً آپ یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، کہ یا اللہ مجھے اس بیماری میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ ہمیشہ جب آپ دیکھیں کسی انسان کو بہت سخت بیماری میں مبتلا، تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی، جو شخص برے اخلاق کا مالک ہے، یا اس پر جادو اور جنات کے اثرات ہیں، یا وہ ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ظاہری بیماری سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، 3 پوائنٹ ہو گئے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں مال کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو جائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان لالچی ہے۔ ایک تو انسان کے اندر عمر کا لالچ ہے کہ اگر وہ 1000 سال بھی عمر دیا جائے تو وہ کہے گا کہ میں اور عمر دیا جاؤں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر انسان 1000 سال بھی وہ عمر دیا جائے تو وہ کہے گا مجھے اور عمر دی جائے۔ ایک تو وہ حریص ہے عمر کے بارے میں، اور دوسرا حریص ہے مال کے بارے میں، مال اور اولاد کے بارے میں۔ مال کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں کہ مال میں اپنے بندے کو آزماؤں گا مال اور اولاد کے ساتھ۔ مال کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے اور اولاد کے ساتھ بھی آزماتا ہے، یعنی ان کو دے کے آزماتا ہے۔ مال بھی بعض اوقات انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کو بہت شوق تھا کہ اللہ رب العزت مجھے بہت مال و دولت عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تجارت کرتے تھے، ان کے پاس بہت ساری، پہلے تھوڑی بکریاں تھی، پھر وہ دعا کرتے گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے بولا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امیر ترین مالدار بنا دے، یعنی مجھے مالدار بنا دے اتنا۔ تو آپ علیہ السلام نے تو انہیں منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے شوق ہے کہ اللہ مجھے مالدار بنائے۔ جب انہوں نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال و دولت عطا کیا کہ پہلے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ جمعہ بھی ادا کرنے سے فارغ ہو گئے۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے اتنا ہی مال مانگے جتنا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں تکبر نہ آ جائے،
کیونکہ جس انسان کے دل میں مال کی وجہ سے تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ ایسے مال کو بھی پسند نہیں کرتا اور تکبر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر اگر کسی کو جائز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو اوندا منہ گراؤں گا۔ تو فرمایا گیا کہ مال، اگر تم مال میں برکت چاہتے ہو، مال کم ہے لیکن تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس مال میں برکت دے دے، اور اولاد ہے، اولاد میں بھی برکت دے اور اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کا فرما بردار بنائے، تو اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ الغفور کا ورد کریں۔ دیکھیں ایک عمل میں، ایک جو میں آپ کو اس میں اعظم بتانے لگی ہوں، اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ آپ برے اخلاق سے بچ جائیں گے، آپ کے روحانی امراض جتنے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی ظاہری بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کسی ظاہری بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ الغفور کا ورد کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں مال میں برکت نہیں ہے یا آپ کے پاس مال کم ہے، آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد میں ایک تو برکت ہو اور دوسرا وہ نیک ہو، اور اگر آپ یہ کام چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ ہر وقت آپ الغفور کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کی اولاد مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، آپ کو جادو اور جنات سے بھی بچائیں گے، آپ کے اگر برے اخلاق ہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ہو جائیں گے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، ان کو وقتی بہت سخت غصہ آ جاتا ہے اور جذبات میں وہ ایسا بول جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو لہٰذا کوئی برے اخلاق کا مالک ہے تو وہ کثرت کے ساتھ الغفور کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیں گے، اور لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور باقی معاملات جو ہے وہ کرنا پسند کریں گے۔ تو آج کا یہ وظیفہ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔